بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ علی موسوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ایک نئے عنوان کے ساتھ عدالت در انتظار مہدی کے عنوان سے لے کے گفتگو کی جائے گی، اور ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے پاکستان کے بہت نامور اور بزرگ ترین علماء میں سے جناب مشتاق حسین شاہدی صاحب کو۔ تو ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ تو ہم اپنے پروگرام کا ناظرین باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور اس پروگرام کا جیسے کہ ہم نے ذکر کیا کہ عنوان ہے عدالت در انتظار مہدی، یعنی کہ اس پورے عالم کو، اس جہان کو ایک عدالت کی اشد ضرورت ہے کہ جہاں پر امن اور قانون کو نافذ کیا جائے۔ تو ہم اس کے تحت گفتگو کریں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ ابھی مطلب پاکستان میں دیکھیں گے کہ اس معاملات میں کیا معاملات ہیں اور کس طرح سے ظلم اور بربریت اپنے عروج پر ہے۔ تو ہم نے اپنے معزز مہمان کی طرف چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں ان سے کہ مولانا صاحب کہ یہ پاکستان میں جس طرح سے ظلم ہو رہا ہے اور پامالی ہو رہی ہے، تو یہ ہمارے جو حکمران ہیں اور یہ کیا معاملات ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء بالقاسم محمد واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی وقال الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاة الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ عزیزم موسی صاحب، ناظرین گرامی، یہ اسلام دین امن ہے، دین شرافت ہے، دین اخلاق ہے، دین ایثار و قربانی ہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ جو دین رحمت ہے، دین ایثار و قربانی ہے، اس کے ماننے والے اگر اس طریقے سے کرنے لگ جائیں، دعویٰ یہ کریں کہ ہم قرآن اسلام ہے، قرآن کو مانتے ہیں، اور خدا کی زمین پر جو ہے وہ انسانوں کا، کلمہ پڑھنے والوں کا خون بہاتے ہوئے نظر آئیں، اور مسلسل اگر تاریخ اسلام بھی آپ دیکھیں، مسلمانوں کی جو تاریخ ہے اس میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ عجیب چیز نظر آئے گی کہ مسلمان کے ہاتھوں سے لاکھوں مسلمان قتل ہوتے رہے، اور بنی امیہ کا جب ڈاؤن فال ہوا، اس وقت بنی عباس کا جب جو ہے پاور میں آئے، تو ابو العباس صفاح، اسی کے صفاح کے معنی بہت خون بہانے والا، اور انہوں نے بھی جو ہے موقع آیا کہ انہوں نے بہت بڑا میدان میں بیٹھنے کے انتظام کیا جہاں ہزاروں آدمی جیسے زیادہ بیٹھ جائیں، اور اس کے بعد بنی امیہ کے ارکان جو اور ان کے ماہواری تھے جو ان کے لیے اعلان کیا کہ انعام ملے گا، سب وہاں جمع ہو، تو ہزاروں کی تعداد میں جتنے تھے وہ جمع وہاں ہو گئے، کہ چونکہ اسٹیبلش ہو چکی تھی حکومت ان کی، تو اب ان لوگوں نے سمجھا کہ یہ اب کچھ نہیں ہوگا۔ مسعودی نے اس کو لکھا ہے، اور اس کے بعد جب یہ ہے کہ وہ جتنے بھی تھے، ہزاروں تھے، جتنے زیادہ کیسے بھی تھے، وہ سب آگے وہاں بیٹھ گئے، اور ان کے پیچھے تلوار چھپائے ہوئے ہر ایک کے پیچھے ایک آدمی کھڑا کر دیا گیا۔ شاعر آیا، اور شاعر نے اس کے بعد جو ہے کہ وہ بنی امیہ کے مظالم کا تذکرہ کیا اور کربلا کے واقعے کو تذکرہ کیا سارا، اور اس کے بعد اشارہ ہوا تو ان سب کو قتل کر دیا گیا۔ صرف قتل نہیں کر دیا گیا، ان کی لاشوں کو بچھا دیا گیا، اوپر ٹاٹ بچھائے گئے، اوپر دسترخوان بچھائے گئے، ارکان سلطنت نے ان کی لاشوں پر بیٹھ کر کھانا کھایا۔ مامون اور امین دونوں بھائی ہیں حکومت کے سلسلے میں، جب بغداد کے باہر جو لڑائی ہوئی تو اس میں جو لاشیں اتنی تھیں کہ دریا میں پھینکی گئی، دریا کا پانی خون آلود ہو گیا، سرخ ہو گیا۔ ایسی تو تاریخ دیکھ کے جو ہے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمان اسلام کو کیا سمجھا تھا، کیسا دین ہے اسلام ہے، کہ اسلام تو اس قتل و غارت گری کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، اسلام جو نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، اور جب مدینے پیغمبر آئے تو قرآن حکیم کی آیت ہے کہ تم نفرتوں کو، اوس و خجرت دو قبیلے تھے، 7 سال یہ کتنے نسل در نسل دشمنی چلی آ رہی تھی، اس کو ختم کیا،
اور ختم کرنے کے بعد قرآن حکیمہ کا، ہم نے تمہارے درمیان جو جہنم کے کنارے پڑ کھڑے تھے تم نفرتوں کی وجہ سے، اسلام آیا، اس نے تمہارے درمیان جو ہے الفت و محبت قائم کر دی، بھائی بھائی تم کو بنا دیا۔ تو اسلام تو اس منزل پر ہے کہ وہ نفرتوں کو ختم کرتا ہے، انسانی جانوں کا تحفظ کرتا ہے، اس میں مومن کو مسلمان کی قید نہیں ہے، وہ انسانوں کی جانوں کا تحفظ کرتا ہے۔ بہت سے واقعات ہیں، ایک غیر مسلم کا واقعہ ہے تو مسلمان ہے، تو مسلمان نے کوئی غلطی کی ہے تو آپ پیغمبر نے مسلمان کے خلاف فیصلہ دیا، واقعات بہت سارے ایسے ہیں۔ تو اب یہ کہ اسلام جو دین رحمت ہے، اس کے لحاظ سے مسلمان جو ہے جو کچھ کر رہا ہے، قتل و غارت گری، یہ اسلام نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہ پاکستان کی تو ایک جو ہے علیحدہ چیز ہے کہ اس کو اگر ذرا سا بھی محسنین کو یاد رکھنا چاہیے، یہ شرافت کا تقاضا ہے کہ دو شخصیت، ایک قائد اعظم اور ایک لیاقت علی خان، یہ دونوں ایک شیعہ ہیں، دوسرے اہل سنت ہیں، وہ دونوں بھائیوں کی طرح ہیں، اور دونوں مل کر جو ہے، اور دولت جو ہے راجہ محمود آباد کی صرف ہو رہی ہے، مل کر اتنا بڑا حصہ جو ہے امت مسلمہ پاکستانی قوم کو عطا کیا ہے۔ تو وہاں جو بانی ہیں ان کے درمیان میں تو بھائی ہے، سگے بھائیوں کی طرح، یہ ماننے والے، ان کے عطیہ، ان کے جو محنت کر کے ملک کا حصہ دیا، اور اس میں ملک میں رہنے والے جو ہے وہ ان کو نہیں دیکھتے ہیں، اور وہ آپس کے اندر کہیں کوئی جھگڑا ہے، کہیں زبان کا ہے، کہیں نسل کا ہے، کہیں کلچر کا ہے، اور پھر یہ مذہب جو ہے وہ محبت کا سبق دیتا ہے، وہاں وہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ کرے، یہ کون سا مذہب ہے؟ یہ اسلام نہیں ہے، انسانیت ہی نہیں ہے، تو ہم اس کو اسلام کہاں کہہ سکتے ہیں؟ تو اسلام تو دین رحمت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جہاں یہ صورت ہے، آپ نے جملے کو اور کیا کہا تھا اس سلسلے میں؟ میرا کہنے کا سوال میرا یہ تھا کہ یہ ملک جو ہے وہ مطلب وہاں اتنا کشت و خون ہو رہا ہے، نہیں، وہی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایک عدالت، ایک عالمی عدالت کی ضرورت ہے کہ جب یہ امن صورت قائم ہے، ہو۔ ایک صورت یہ ہے کہ جب یہ صورت ہے کہ وہ جو اسلام کے نام پر مقصد یہی تھا، خدائی ذریعے سے عدل قائم ہو، جی، تو اس کے خدا نے قائم کیا، اور دینے جو محنت کی جن لوگوں نے، جی، آپ کو اتنا حصہ اس لیے نہیں دیا تھا کہ تم ان کی روحوں کو بھی تڑپاتے رہو بات کو جو ہے، تو اس نے تو اب تمہارا امتحان ہے کہ تم اس ملک کو کس طرح سنوارتے ہو، تم اس کے اندر کس طرح امن سے محبت سے رہتے ہو، تم کسی طرح اسلام کی اقدار کو اپناتے ہو، اور اسلام کی اقدار کو چھوڑ کر ان محسنین کو روحوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے ساری باتیں جو ہے نفرت اور قتل و غارت گری، تو ان محسنین سے بھی جو ہے وہ غداری ہے جنہوں نے آپ کو اتنا حصہ دیا، اگر یہ، اور رسول سے بھی جو ہے غداری ہے، جس رسول نے امن و سلامتی کا تم کو دین دیا تو اس کو تم نے دہشت گردی، قتل و غارت گردی میں استعمال کر رہے ہو۔ تو اب اسی سمجھ لیجئے خدا کے ہاں کیا عذاب ہوگا، کیا سزا ہوگی کہ اس کے دین جو رحمت تھا، اس دین رحمت کو تم اپنے کردار سے جو ہے اس کو غلط شو کر رہے ہو کہ اسلام کیا ہے، اسلام رحمت ہے، سب کے لیے وضو ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تو خیر جہاں جہاں مسلمانوں کا دیکھیں گے تو پوری تاریخ جہاں جہاں دیکھیں وہی چیزیں نفرتیں نظر آ رہی ہیں، اور وہ دولت کے بھی سیلاب ہے کہ کس طریقے سے، اور آج کے دور میں ایمان بیچنا جو ہے آسان ہے، فرمایا کہ آخر دور میں ایسی صورت ہوگی کہ ایمان کے بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ جس طرح سے آگ کی چنگاری آگ کی ہتھیلی پر رکھ کر برداشت کیا جائے، اس طریقے سے دین و ہم دنانیر و ہم دین و ایمان پہ ایسا ہو جائے گا جو ہے کس طرح بیچ دیجیے، آخری دور میں ایسے ہو جائیں گے۔ تو اب اس مقام پر پہنچتے ہو جہاں تک یہ ساری ورلڈ کے اندر جو کچھ ہو جائے یہ بڑھے گا، کم نہیں ہوگا، اور پوری زمین کے لیے جو ہے یہ سے ایک چیلنج ہے، مسلسل بڑھ رہا ہے۔ تو اب یہ ایک بات جو میں پہنچانا چاہتا ہوں ناظرین کی خدمت میں، اور بالکل میں نے اکثر کیا، میں نے فطرت اور لاجک کے لحاظ سے گفتگو زیادہ تر کوشش کرتا ہوں، اس لحاظ سے کہ ممالک جتنے ہیں، پہلی تو ایک بات کر دوں، جتنے ممالک ہیں، زمین اللہ کی ہے، جب زمین اللہ کی، ہر ملک نے اپنی ایک حدود بنا رکھی ہے، اپنی، یہ میرا ملک ہے، ہمارا ملک اللہ کا ہے، جی، اور ہر مملکت چاہتی ہے کہ میرے ملک کے اندر کسی فرقے سے تعلق ہو امن سے رہے، محبت سے رہے، جی، کوئی حکومت برداشت نہیں کر سکتی کہ کسی قسم کی نفرت ایک دوسرے جو ہے وہ سب آپس میں ایک بھائیوں کی طرح ہے۔ تو کیا عقل میں نہیں آتی کہ یہ انسانوں کے اندر یہ احساس کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ ان کی فطرت کس نے بنائی ہے؟ خدا نے بنائی ہے، جس نے یہ فطرت بنائی ہے کہ میرے گھر میں میری کمپنی ہے، کمپنی کے 100 آدمی کام کرتے ہیں، مختلف کلر کے ہیں، مختلف زبانوں کے ہیں، مختلف مذہب کے ہیں، وہ بھی چاہتا ہے کہ میری فیکٹری کے اندر سب مل جل کر رہے، جو ہے یہ یونیورسل یہ فطرت ہے۔ تو جب ہم اپنے ممالک کے اندر جو اپنی اللہ کی زمین کے بٹوارے کر رکھتے ہیں تو اس کے اندر امن چاہتے ہیں کہ سب محبت سے رہیں، اثار و قربانی کے جذبات سے رہیں، تو کیا رب نہیں چاہتا ہے کہ میری زمین پر سب امن سے رہیں؟ جی،
وہ بھی چاہتا ہے کہ میری زمین پر تم انسان بن کر رہو، جو بھی اگر غلط ہے تو آنا ہے میرے پاس بارگاہ میں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ یہیں کچھ ہے کہ آنا، اسی لیے میں نے قیامت کے دن رکھا، حساب و کتاب کا دن رکھا ہوا ہے، وہ حساب میں لینے والا ہوں، تم کو آگے ٹھیکیدار بنا۔ اور جب قرآن رسول سے کہتا ہے اے پیغمبر تم پیغام پہنچا دو، تم پر ٹھیکیدار نہیں ہو، یہ قرآن میں خدا رسول سے کہہ رہا ہے، تمہارا کام ہے حق کی بات پہنچا دینا، تم ٹھیکیدار اور ذمہ دار نہیں ہو۔ تو جب رسول خدا کہہ رہا ہے کہ تم صرف پیغام پہنچا دو، کلمہ پڑھنے والا کہاں سے ٹھیکیدار ہو گئے، جس کو چاہے مارے، جس کو چاہے خارج کرے، تم کون سے آ گئے ہو؟ تو تم تو رسول قرآن کے خلاف کر رہے ہو، تو رسول دیکھتے ہیں نا کہ یہ ایک فکر ہے جو کہ آپس میں لنک ہے تمام ممالک کے اندر، جہاں جہاں پر خون بہہ رہا ہے، یہ خوارج کی ایک فکر ہے کہ یہ جو ہے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے اپنی عدالت خود لگاتے ہیں۔ نہیں، ان کی عدالت تمہارے گھر میں اپنی عدالت، تمہارے اپنے اندر عدل نہیں ہے، جو تو دوسرے کے تک تم کہاں پہنچا رہے، تم ان کے کہاں سے ٹھیکیدار بن گئے ہو؟ امت مسلمہ تو نکل گئے تمہارے کہ تو تم کہاں سے، تم کو کتنی ذمہ داری عطا کی ہے بھائی؟ تم تو اپنے اخلاق و کردار سے پیغمبر خاموش کیوں رہے؟ 40 سال تک کیوں خاموش رہے؟ پیغمبر اپنا جو ہے کردار ایسا پیش کیا کہ کردار پیش کرتے ہوئے رات کو، یعنی ہجرت کے وقت جو ہے وہ قتل کرنے کے لیے حضور اکرم، تو اس وقت بھی امانتیں ان کی پیغمبر کے پاس موجود تھیں، نام نہیں لیتے، صادق اور امین کہتے تھے، جی تو جو غیر مذہب کی چیزوں کا مال کی امانت دیانتداری سے اس کو رکھا ہوا ہے وہ، اور اس کو ان کو یقین تھا کہ ضائع نہیں ہونی چاہیے، تو رسول تو یہ کردار پیش کر رہے، وہ پتھر برسا رہے، دعا دے رہے سب کچھ ہے۔ اور اس میں ایک جملہ عرض کروں، پیغمبر آئے تھے وہ قتل کرنے کے لیے، رات کی تاریکی میں وجعلنا من بین ایدیہم سدا، ہم نے پردہ آیت پڑھتے ہوئے اور مٹی پھینکی، اور تاکہ یہ مجھے دیکھ نہ سکیں، اس میں بھی رحمت ہونے کا اظہار کیا میرے رسول نے، کہ اگر دیکھ لیا تو مجھ پر کسی نے بھی تلوار کی، ان پر عذاب نازل ہو جائے گا۔ تو اس وقت بھی ان دشمنوں کو عذاب سے بچانے کے لیے رسول نے جو ہے پردہ پوشی کے حجاب کی صورت میں وہاں غار میں جا کر گئے، اور قدرت نے وہاں جو ہے بکری سے کا جالا تھا، سب کچھ ہوا۔ تو دین تو ہر لحاظ سے رحمت ہے بھائی، یہ کون سا دین؟ جب رسول کو خدا کہے کہ تم ٹھیکیدار نہیں ہو تو تم کہاں سے ٹھیکیدار بن گئے؟ بات تو یہ قرآن کی بات ہے، رسول سے کہہ رہا ہے، تو تمہارا کام ہے اپنے اخلاق سے، کردار سے جو ہے تعلیم آ کر سے تو دوسروں پہنچاؤ، گفتگو کرو، اپنا عمل ایسا پیش کرو کہ وہ خود بخود تمہارا عمل کسی طرف دل کھینچتے چلے آئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ایک جملہ یہاں بھی کہہ دوں، تو جس ملک کو آپ نے بنایا ہے، ہر ملک جو ہے، جس نے کس کی فیکٹری ہے بنائی ہے، اس فیکٹری کے اندر اس کے اپنے لاز ہوتے ہیں، ہر ملک کے اپنے لاز ہوتے ہیں، تو ان کے سب اوبے کرتے ہیں۔ ایک جملہ جہاں پہنچا دوں کہ یہاں آئے، آپ امیگریشن لیا، فارم وسائل کے جو بھی لا ہوں گے ان پر عمل کروں گا، آپ اپنے بنائے ہوئے قوانین کے، انسانوں کے بنائے قوانین کو اعتراض نہیں کرتا، یہ کیوں ہے؟ فیکٹری میں نوکری لیتا ہے، فارم سائن کرتا ہے، ان کے قانون پر اعتراض نہیں کرتا ہے کہ کیا قانون ہے، کتنے ٹائمنگ کیا ہوگی۔ ایک بچے اسکول کے اندر داخل کرتا ہے تو اس کا یونیفارم کیسا ہو، سائن کرتا ہے، اتنی فیس دی جائے گی، کوئی اعتراض نہیں کرتا ہے۔ ٹریفک میں گاڑی تم آزادانہ نہیں چلا سکتے ہو، جو ہے کھڑی کئی جگہ جو ہے ہر جگہ نہیں کھڑی کر سکتے ہو، ہر جگہ لاز ہے، ان کی پابندی کرتے ہوئے کہیں اعتراض نہیں ہوتا ہے، وہاں انسانوں کے بنائے ہوئے۔ تو جب اللہ جس کی زمین ہے، اگر اس کی قانون کی بات آتی ہے تو یہ کہاں سے عقل آ گئی بھائی تمہاری؟ وہاں عقل کام کیوں نہیں کرتی ہے جو ہے؟ تو اللہ نے فطرت جو بنائی ہے نا کہ جس کے عمر رہتے ہو، جس کی ملک ہے، اس کو تم نے سمجھ لیا تو ان کے لاؤ کے پابندی، تو زمین بھی میری ہے، تو میرا قانون جو امن کا ہے، محبت کے اصول ہے، کہ میرے یہاں کوئی سختی نہیں ہے، جو ہے جبر نہیں ہے دین کے اندر، تو میں محبت سے رہنا کہتا ہوں تو میرا آگے، اور اس میں اور میرے احکام کی پابندی کرو، یہاں بھی تم کو عزت ملے گی، اور ترقی کرو گے، آخرت میں جنت بھی ملے گی ساتھ ساتھ، فور ایور لائف جو ہے جنت کی، میں تو یہ دینا چاہتا ہوں۔ تو اب یہاں پر ایک جو میں پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، اس کے اندر ذہن میں رہے کہ خدا نے ہر چیز کو ایک نظام اپنا دیا، ایک بیج کے اندر بھی نظام ہے، مٹی میں جاتا ہے تو اپنے اصولوں کے لحاظ سے اسی طرح درخت کی صورت اختیار کرتا ہے، لاز ہیں، تمام شمس و قمر سب کے اپنے خدا نے ایک نظام دیا ہے، ان کی بقا کا نظام دیا ہے، اور وہ ذات نہیں زیادہ کہ اندرونی نظام اپنی باڈی کی تخلیق کا، اور اجتماعی نظام بھی قدرت نے تمام موجودات کو دیا۔ ارے وہ جانور جنگل کے ہیں، یہ شیر کا گروپ ہے، ان کا ایک لیڈر ہوتا ہے، نسلی، وہاں کی بھی نظام دیا کہ کنٹرول کرنے کا، ہاتھیوں کا ان کا کیا ہوتا ہے، ارے شہد کی مکھیوں کا ہوتا ہے، ان کا لیڈر، ان کی ملکہ ہوتی ہے، چیونٹیوں کا ان کی ملکہ ہوتی ہے، قدرت سب کو نظام دیا ہے، ہر ایک چیز کو۔ تو انسان جس کے لیے وہاں کہا تھا فرشتوں نے کہ یہ قتل و غارت گری کرے گا، زمین پر خون بہائے گا، ندیاں، دم نہیں دماغ، کثرت خون، یہ فرشتوں نے کہا تھا۔
اور پھر خدا نے تردید نہیں کی تھی، عصمت کی زبان سے نکلی، فرشتوں کی زبان سے نکلے تھے کہ یہ ایسا بنا. وہ دیکھ رہے تھے کہ مٹی اور پانی سے جو آگے نسل چلے گی، تو خدا نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. تو وہ آدم کو صرف نہیں دیکھ رہے تھے، وہ مٹی اور آگ اور پانی جو اس سے جو آگے نسل چلی تھی اس کو دیکھ کر کہہ رہے تھے. خدا کہہ رہا ہے میں جانتا ہوں وہ نہیں جانتے. خدا کہہ رہا ہے تم ان کی نسل کو کہہ رہے ہو میں اپنے نائب بنا کے بھیج رہا ہوں بھائی، یہ تو اس کو ختم کرے گا ظلم فساد کو جو ہے. تو دو چیزیں اس طریقے سے جواب دی. تو خدا نے ان کے تردید نہیں کہ اتنا خون ندیاں بہائیں گے، جب جواب نہیں دیا، اتنا ہی جواب دیا تو فرشتے جھوٹ تو نہیں بول سکتے، جھوٹ بولتے فرشتے کہہ رہے. تو اب وہ اس لحاظ سے تو اب جب یہ تو اب ایک جو لفظ ذہن میں رہی جاتے ایک بالکل لاجیکل گفتگو ہے اور قرآن کے لحاظ سے گفتگو ہے کہ قدرت نے تمام چیزوں کو ایک ذرے کو ایٹم کا بھی نظام اس کے اندر دیا، اس کے اندر جو ہے اس کا بھی سینٹر ہے جس کے اس کے پارٹ کو پورے کائنات کو. تو کیا خدا جس نے خون کی ندیاں بہانی تھیں زمین کے اوپر، تو کیا خدا نے ان کو نظام حیات نہیں دیا ہوگا جس کو ایسے ہی چھوڑ دیا قتل و غارت گردی کرے درندہ بن جائے؟ نہیں. تو پھر یہ ہے کہ اگر نظام تم نہیں دیا تو جتنے درندے ہیں کہے کہ خدا کا نظام ہی نہیں تھا تو ہم نے تو درندگی کی، ہم نے تو ہزاروں لاکھوں کو قتل کیا، تو ہمارا قصور کیا؟ کوئی نظام ہوتا تھا؟ تو ایسا نہیں. اسی لیے نظام پہلے جس کو میں نے بھیجا اس کو نظام دے کر بھیجا، اپنے نمائندہ بنا کر بھیجا. اس لیے جب نسل انسانی آگے بڑھے تو جس طرح جسم کی خوراک اس کی موجود ہے تو روحانی خوراک بھی موجود ہونی چاہیے اس کے لیے. میں نے کبھی ہدایت ہادی پہلے بھیجا اس لیے کہ ہدایت کرنے والا میرا نمائندہ پہلے ہو تو میں مقصد حیات بتانے کے لیے جو ہے. تو جب میں آغاز نہیں جو ہے بغیر ہادی کے کر سکتا ہوں تو ختم نبوت کے بغیر ہادی کے تم کو بھیڑ بکری درندوں کی طرح چھوڑ دوں گا، کوئی مرکز نہیں ہوگا تمہاری رہنمائی کرنے کے لیے. تو جب آغاز نہیں ہو سکتا ہے تو یاد رکھیے کہ میں نے اس اوپر ایک تقریر کی بھی تھی کہ اصول اس کا یہ ہے کہ جس چیز سے آغاز ہوتا ہے اینڈ اسی پر ہوتا ہے، یونیورسل لا ہے. سورج نکلتا ہے آپ دیکھ سکتے ٹکیا سر پر آتا ہے نہیں دیکھ سکتے، تبازت دھوپ اس کی ہوتی ہے، مغرب ہوتی ہے پھر ویسی ہو جاتا ہے جیسے آغاز تھا. جی بچہ دنیا میں آتا ہے معذور ہوتا ہے جی، اور جب 80-90 سال تک ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے ہم اس کو پلٹا دیتے ہیں بچپنی کی طرف. جی بیج زمین میں جاتا ہے، بیج ہے، اور کمال کب ہے؟ جب اسی درخت سے وہی بیج نکل آتا ہے، اس کی ترقی ختم ہو جاتی ہے. تو یونیورسل لا ہے. اور اس میں نے تقریر میں کہا بھی تھا اس سلسلے میں وہ سائنٹیفک امام زمانہ سے متعلق تو ہم بھی عرض کیا تھا کہ وہ چیز ہے کہ قرآن حکیم آج ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ ایسے ستارے جن کے اندر کروڑوں سورج آ سکتے ہیں، کروڑوں ستارے جن میں کروڑوں سورج آ جائیں اتنے بڑے، وہ جب ڈسٹروائے ہوئے تو وہ گیس کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور اتنی کشش بڑھ جاتی ہے کہ سورج ان کے پاس جائے تو وہ اس کو سک کر لیتے ہیں، اس ڈیزالو کر لیتے ہیں گیس میں، اور انہی کو بلیک ہول کہتے ہیں. تو اب آج کی تحقیق ہے، کہتے ہیں کہ سب پہلے گیسز تھیں، ان گیسز کے اندر جو کشش پیدا ہوتی گئی سورج اور یہ نجوم و کواکب بنتے گئے. اور اینڈ جب ہوگا تو آج کی ریسرچ یہی ہے کہ اینڈ میں بھی یہ سیارے ستارے جتنے بڑے وہ گیس کی صورت میں تبدیل ہو جائیں گے. تو آج یہ سرچ یہ ارے قرآن کو دیکھیے، فرقوں کے لیے قرآن کی حقیقت دیکھیے. قرآن کہہ رہا ہے دو جگہ، سورہ دخان میں کہتا ہے، ایک جگہ کہتا ہے کہ یہ کائنات گیس کی صورت، دھوئیں کی صورت میں تھی، اسی دھوئیں کو آپ گیس کہتے ہیں. اور قرآن پھر دوسری آیت میں کہتا ہے کہ یہ آخر میں یہ گیس دھواں بن جائے گی. جی 1400 سال پہلے جو قرآن کہہ رہا تھا کہ یہ آغاز بھی اس کا گیسز ہے اور اینڈ بھی اس کا گیسز ہے. تو یہ اعجاز قرآنی ہے. ان چیزوں کو تحقیق کی طرف دیکھو، تم کہاں مڈر کر رہے ہو. جی تو اب یہ کہ جب یہ صورت میں جو عرض کر رہا تھا تو جب اصول یہ ہے کہ جہاں سے چیز چلی اس طریقے، تو جب سلسلہ چلا ایک اچھا خلیفہ کیوں کہا خدا نے آدم کو؟ تھے تو نبی، نبوت کا ذکر نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نبوت ایک منزل پر ختم ہو جانی تھی اور ضرورت ہدایت قیامت تک رہنی تھی. تو ختم نبوت کے بعد ہدایت کے لیے خلافت الہیہ کو جاری ہونا تھا تاکہ آخر تک رہے. تو اس لیے پہلی منزل پر آدم کو خلافت کے نام سے یاد کیا کہ تاکہ ختم نبوت کے بعد خلافت جاری ہونے پہ اس سے اس کا لنک مل جائے. تو جب ہر ایک چیز آغاز اور انجام ملتا ہے تو جو بشریت کا آغاز خلیفہ الہی سے ہوا تو بشریت کا اینڈ بھی خلیفہ الہی سے ہوگا. اسی کو امام کہتے ہیں جو 12 امام ہیں. اور جس کے جیسے میں نے عرض بھی کیا تھا کہ اس وقت بھی تورات کے اندر دیکھ لیجئے کہ جو حضرت اسماعیل ابراہیم کے پر وحی کی خدا نے کہا کہ ابراہیم تیرے بیٹے اسماعیل کی نسل سے میں 12 سردار پیدا کروں گا.
یہ موجود ہے اور بہت سی چیزیں ہیں. تو اب جہاں یہ منزل یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ زمین پر جو ہے اپنے ملک کے اندر امن قائم کرو، تو خدا بھی چاہتا ہے کہ میرا نظام نافذ ہو. ہم نے جو خدا نے انبیاء اخلاق بھیجے کیوں بھیجے؟ کہ میرا نظام اس زمین پر نافذ ہو. آج تک تو نافذ نہیں ہو سکا. جی جب آج تک نافذ نہیں ہو سکا تو اگر اسی طرح زمین ختم ہو جائے تو کیا کہے خدا ناکام رہا. اور خدا کا نظام نافذ ہونا ہے، لوجیکل چیز ہے اس پہ کوئی. جی جب آپ اپنی زمین پر اپنے آفس کے اندر کمپنی ملک کے اندر جو اپنے بنائے قوانین نظام نافذ کر رہے ہیں تو اللہ کو بھی حق پہنچتا ہے، اور آپ کے قوانین کے خلاف کرے تو اس کے لیے سزا مقرر کر رکھی ہے. تو اللہ بھی چاہتا ہے کہ میری پوری زمین پر میرا نظام عدل نافذ ہو، میرا نظام انصاف نافذ ہو. سورہ توبہ میں ہم نے ان کو بھیجا مشرکین کو کتنا کھلے کہ وہ اس نظام کو نافذ کر دیں، نافذ کر. تو اب جو کہ وہ چاہتا ہے کہ میری زمین پر میرا نظام نافذ ہو، ہم پھیلائیں. تو اب جب نافذ ہوتا آج تک تو نافذ نہیں ہوا. جی تو اس طرح زمین ختم ہو جائے، لپیٹ دی جائے زمین کی جو بساط کو، تو خدا ناکام ہو گیا. جی تو ایسا نہیں ہو سکتا. تو پھر کیا بات ہے؟ پھر یہی بات ہے کہ تم ظلم کر رہے ہو میری زمین پر، رزق میرا کھاتے ہو، زمین پر میری میں زمین پر رہتے ہو، اور سب میرے بندے ہیں. تم میری زمین پر قتل و غارت گری کرتے ہو، اپنے گھر کے اندر نہیں برداشت کرتے ہو، اپنے ملک کے اندر تم کو ظلم نہیں برداشت کرتے ہو سب کو، تو میں بھی نہیں برداشت کرتا ہوں. میری سلطنت ارضی پر تم ظلم برباد کرو. اور جب تم ظلم پھیلا رہے ہو اور تمہارے جتنے نظام ہیں وہ سب سیلفش ہے، تمہارے نظام جو ہے وہ عوام کے جو ہے اسے کچھ نہیں فائدہ پہنچتا ہے. تو جب تمہارے جتنے نظام بنائے ہوئے سب ناکام ہو جائیں گے، اور تمہارے ظلم سے، لوٹ مار سے، قتل و غارت گری سے، ہر طرف جب زمین پر ظلم پھیل جائے گا، اور اس وقت جب انسانیت تڑپ رہی ہوگی، کوئی ان کا نجات دینے والا نہیں ہوگا، تو اب اس وقت جو میرا جلال جو ہے اس وقت جو ہے اپنا جلال دکھائے گا. تو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں اگر موقع ملتا تو ہمارے ذہن میں ایسا نظام تھا کہ ہم ایسا نظام انسانیت کی خدمت کر سکتے. تو جتنے تمہارے ذہن میں نظام آ سکتے ہیں، سیاست کے، ریاست کے، معاشرت، سب آزما لو. جب سب ناکام ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر جو آخر میں ہم اپنا نظام نافذ کریں گے. تمہارے ملک کے اندر اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ان کو آؤٹ کر دیتے ہو. جی تو آفس میں اگر خلاف کرتے نکال دیتے ہو. جی تو ہم بھی یہی کریں گے ابھی تک جتنے کیا. اب جب ہم نے فاصلے تو اب جو بھی انکاری ہوگا تو پھر اس کو پھر جگہ جہاں نہیں ہوگی، اس کی جگہ ادھر ہی جہاں اس کو جانا ہے. تو پھر سکون سے رہنا ہوگا. اور اسی لیے قدرت نے جو ہے ایک نجات دہندہ کو آخر میں بٹھا رکھا ہے. اور عجیب اتفاق ہے، اس نجات دہندہ کے نام بدلے ہوئے ہیں. ہر مذہب ایک نجات دہندہ کے آنے کا انتظار کر رہا ہے، ہر مذہب. میں نے عرض بھی کیا تھا کسی بیان میں کہ 12 تو اوتار اہل ہنود کیا ہے، جو خدا کے پیکر میں آتا ہے خدا 11 آتوں کیا، تو 12ویں کا انتظار ہے کہ وہ آئے گا تو پاپ کو، زمین سے کو پاپ سے، گناہ سے پاک کرے گا، ظلم سے پاک کرے گا. بدھسٹ ایک نجات دہندہ کے انتظار کر رہے ہیں کہ سب اہل کتاب انتظار کر رہے ہیں نجات دہندہ کا. تو اسلام نے اور کتنی وضاحت کر دی کہ دیکھیے حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے، اور دوسرے ایک اور نبی حضرت الیاس کا، ان دوسرے کے تورات ان کے بھی، وہ بھی آنے کے نجات دہندہ کا آنے کا انتظار کر رہے ہیں. اور یہ سب، اور مسلمان جو ہے وہ ان کا سب ان کا بھی انتظار کر رہے ہیں ساتھ ان کا. اور اپنے کا بھی راج ہے، وہ حضرت اسحاق کی نسل سے ہیں، یہ حضرت اسماعیل کی نسل سے ہے. تو کتنی وسعت ہے اسلام کی نظر میں، سب کی بار ایمان لانے کا فرض قرار دیتا ہے اور ان کا احترام کرنے کا واجب قرار دیتا ہے. تو اسی لیے جس کا ہم آنے کا انتظار کر رہے ہیں تو لازم ہے کہ خدا بھی اس پر اپنا نظام نافذ کرے جہاں آج تک نافذ نہیں ہوا. اور جب نہیں ہوا تو اس لحاظ سے اس کو نافذ ہونا ہے، اور جو نافذ ہونا ہے اسی کے نفاذ کے لیے اس نے آخری امام کو پردہ غیبت میں چھپا رکھا ہے. اور عیسیٰ جناب ظاہر ہوں گے، دونوں کی نمائندگی ہوگی، اور اس سلسلے میں جو ہے اس وقت زمین پر آخر میں خدا کا نظام نافذ ہو کر رہے گا، اور اپنی زمین سے نافرمانوں کو جو انسانیت کا قتل کرتے ہیں ان کا صفایا کر دیا جائے گا. سبحان اللہ. ناظرین، ہم گفتگو کر رہے تھے عدالت در انتظار مہدی میں اس ضرورت پر جو خدائی ذریعے سے زمین پر عدل کو نافذ کر دے. تو ہماری گفتگو بھی جاری ہے، اور ہم جا رہے ہیں ایک بریک کے اوپر، اور بریک سے واپس آئیں گے تو دیکھیں گے کہ اور تمام مذاہب میں اس نظریے کی کیا جڑیں موجود ہیں. تو دیکھتے رہیے گا ہدایت ٹی وی، ہمارے ساتھ رہیے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہماری بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی عدالت در انتظار مہدی، ایک ایسے ذریعے پر جو خدائی ذریعہ ہو تاکہ دنیا میں امن قائم کیا جا سکے.
تو ہمارے اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مشتاق حسین شاہدی صاحب، تو کی جانب چلتے ہیں اور اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے ہم بریک پر گئے تھے۔ تو مولانا صاحب ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ اور تمام جو مذاہب ہیں اس میں بھی امام زمان علیہ السلام کا کانسیپٹ موجود ہے اور انتظار ہو رہا ہے، تو اس کے اوپر ہمارے ناظرین کے لیے کچھ روشنی ڈالیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر انسان فطرتاً وہ چاہتا ہے عدل کو، اور عدل کے معنی جو تشریح کی جائے تو ہر چیز جو ہے اپنے اپنے جگہ پر فٹ کام کرے، اسی کو عدل کہتے ہیں۔ پودا ہے اور سب جگہ یہ تو یونیورسل لا ہے۔ کوئی ظالم ترین بھی ہے تو اپنے کو ظالم کہنا پسند نہیں کرتا ہے جی۔ تو لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، خبردار ظلم کرنے والوں کی طرف مت لڑکنا، جہنم کی آگ تم کو پہنچا دی۔ تو تم عدل کرو زمین پر، عدل جو ہے خدا کے نزدیک زیادہ جو ہے قریب ترین جو کرتا ہے۔ تو جب خدا چاہتا ہے، قرآن کے کئی آیتوں میں اس کا ذکر ہے کہ زمین پر عدل قائم کرو، عدل قائم کرو، فعدلوا، عدل کرو زمین کے اوپر۔ تو اب جہاں میں نے پہلی گفتگو میں عرض کیا کہ قرآن حکیم نے جو ہے انسانیت کو آزادی دی، چونکہ اسی آزادی عمل پر ہی جنت و جہنم کے انحصار ہے، جبر نہیں ہے۔ قرآن میں کہتا ہے کہ اگر میں بالجبر چاہتا تو زمین پر سب رہنے والے ایمان لے آتے، لیکن یہ اور پھر یہ کہ اکثریت پھر جائے گی، یہ بھی قرآن حکیم میں یہ کہا ہے قلیل من عبادی الشکور، تھوڑے میرے بندے شکر گزار ہیں، یہ قرآن کا اعلان ہے جو ہے جی۔ تو اور پیغمبر کی بھی حدیث ہے سب مسلمانوں کے ہاں میری امت 73 حصوں فرقوں میں بڑھ جائے گی، ایک جنت میں جائے گا، تو اکثریت کہاں جائے گی؟ تو اب یہ کہ یہ سب چیز قرآن حکیم کا بھی اعلان ہے، حدیث کے اندر ہے نا جو، تو خدا نے چھوڑ دیا ہے تو مجھ پر اعتراض نہیں کر سکتے کہ میں نے ہدایت کا انتظام کیوں نہیں کیا، مہلت کیوں دی۔ یہ سب تمہیں مہلت ہم نے دی ہے، جب دی ہے تو اب اس کے ساتھ ساتھ اس نے جو ہے انتظام کیا ہے اس آخری آنے والے کا۔ اور عجیب بات ہے، میں نے پہلے عرض بھی کیا تھا کہ اس آنے والے کے انتظار کی قدرت نے کیا کیا کہ 15 شعبان جو ہے امت مسلمہ جو شب برات مناتی ہے، وہ تاریخ جو ہے اس پر سب کا اتفاق ہے، وہ اسی آخری آنے والے کی جو ہے آخری آنے والے کے لیے جو ہے کہ وہ قدرت نے انتظام کیا ہے کہ سب اس کے اندر متحد ہو جائیں۔ اور پھر عجیب بات ہے کہ وعدہ قرآن حکیم کا ہے اپنے ابھی رسولوں سے بھی، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، یقیناً ضرور ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو ایمان لائے دنیاوی زندگی میں، وہ یوم یقوم الاشہاد، جب قیامت میں گواہ قائم اس وقت بھی مدد کریں گے۔ جب خدا اعلان کر رہا ہے کہ ہم مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور مومنین کی، اور اس وقت قیامت میں پھر ہم مدد کریں گے۔ پالنے والے کہاں مدد کی تو نے؟ ایک دن میں 70 نبی قتل ہوتے رہے، کہاں مدد کی؟ زکریا کو آرے سے چیرا گیا، جناب یحییٰ کے سر کاٹ کر پیش کیا گیا، جناب جرجیس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، یہ مسلسل انبیاء قتل ہوتے رہے، اور تو کہتا ہے کہ ہم ان کی دنیاوی زندگی میں مدد کریں گے۔ دنیاوی زندگی میں کہاں مدد کی؟ اور مومنین قتل ہوتے رہے، ہزاروں لاکھوں قتل ہوتے رہے، گڑھوں کے اندر ان کو آگ میں ڈالا جاتا رہا، تو کہتا ہے کہ میں مدد کروں گا۔ کہاں تو نے مدد کی پالنے والے؟ اور آخرت میں علیحدہ ہے۔ تو آج تک تو ہمیں مدد نظر نہیں آتی ہے، مومنین کے مسلسل جو دیکھیں تو قرآن حکیم کیا تاریخ جو صاحبان ایمان کی، وہ قتل ہوتے رہے، اور تو کہتا ہے دنیاوی زندگی میں مدد کروں گا۔ تو دنیاوی زندگی میں جب اب مدد کی تو نظر نہیں آتی، کب مدد کرے گا پالنے والے؟ یہ آیت بھی گواہی دے رہی ہے کہ ظالم جتنا ظلم کرتے رہے، لیکن میں آخر وقت میں جب ان کے ظلم جو ہے جو آخری منزل تک پہنچ جائے گی، اور اسی لیے پیغمبر کا فرمان ہے یہ زمین جب ظلم سے جور سے چھلک جائے گی، جیسا برتن پانی سے چھلک جاتا ہے، اس وقت میں آخری حجت کو ظاہر کروں گا، جس طرح برتن ظلم سے چھلک جاتا ہے، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئ الظلم وجورا، تو یہ عدل و انصاف سے وہ آخری میری حجت جو ہے وہ اس کو بھر دے گی ظلم سے۔ تو اب جب انبیاء کی مدد نہیں کی
جب نہیں ہوئی تو اب مدد ہونی ہے. تو اسی لیے قدرت نے جو ہے اس آخری حجت کو غائب رکھا, انبیاء کی نمائندگی کے لیے حضرت عیسیٰ کو غائب رکھا, اور دونوں کو قدرت نے جو ہے دونوں کو آخر میں ظاہر کرے گا, اور اس وقت جو ہے ان کو بدلا. تو ایسے بڑے بڑے جو ظالم تھے جنہوں نے کیے, اس وقت ان کو اٹھایا جائے گا, اور جن جن پر ظلم کیا ان کو بھی اٹھایا جائے گا, جن کو خدا پسند چاہے گا اتنے ان کو. اور قرآن حکیم میں دوسری جگہ فرماتا ہے کہ ہم بڑے عذاب سے پہلے عذاب ادنا, چھوٹا عذاب ان سرکشوں کو دیں گے. یہ بھی قرآن کہہ رہا ہے, قرآن کا اعلان ہے کہ ہم ان کو بڑے عذاب سے پہلے ادنا عذاب بھی دیں گے, ان سے کم درجے کا. تو یہ کب دے گا خدا؟ یہ اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ قیامت سے پہلے جو ہے کہ جب ہم نے انبیاء سے, مومنین سے مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے, تو جو بھی ظالم ہوں گے جو زمانے جو ہے, تو ہم ان کو زندہ کریں گے, اور زندہ کرنے کے بعد جو ہے کہ ہم ان کو ادنا عذاب جو آخرت کے عذاب سے پہلے دیں گے. تو یہ تو آیات ایک نہیں کئی آیات ہیں جو اس کی طرف رہنمائی کر رہی ہیں. تو بہرحال کہ جو آنے والا ہے وہ پیغمبر کی نسل سے ہوگا, اور 12 ائمہ جو ہیں ان کے لحاظ سے. اور میں نے ایک جملہ کہا بھی تھا کہ ایک عرض کر دوں کہ خدا نے قرآن حکیم میں اعلان کیا, اے حبیب یاد کرو, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ, یاد کر اس وقت کو تیرے رب نے جب انبیاء سے عہد لیا تھا کہ تم کو کتاب اور حکمت جب دے کر بھیجو, تو تمہارے بعد انبیاء سے عہد لیا. کہاں لیا؟ عالم ارواح میں. خدا قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے عہد لیا تھا, رسول یاد کرو, جب تمام انبیاء سے, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, تمام انبیاء سے جتنے بھیجنے تھے, اور کہا پھر تمہیں کتاب حکمت دے کر تمہارے بعد رسول آئے گا, جو آئے گا اس کی تم مدد بھی کرنا, ایمان بھی لانا. یعنی تمام امتوں کو, ہاں تمام انبیاء کو جو تھے آنے بھیجنے تھے, تو ان سب سے خدا نے عہد لیا کہ تم سب کے بعد میرا رسول آئے گا. یہ تو جتنے رسول آنے تھے وہ آ گئے, آخر جو رسول آئے گا تم اس کی ایمان لانا اور مدد بھی کرنا. مدد بھی کرنا, جب وعدہ مدد کا بھی لیا ہے تو سارے انبیاء تو پہلے سے گزر گئے, مدد کہاں کی, مدد تو نہیں ہوئی جی. تو آپ خدا کہہ رہے ہیں مدد بھی کرنا. تو بس اس کا اسی طریقے سے حل ہے کہ جس طرح دو قوموں ملکوں کے درمیان تعلقات قائم ہوتے ہیں, دوستانہ ہوتے ہیں, تو دوستی کے لیے سب نہیں آتے ہیں, ایک نمائندہ سفیر آتا ہے. ان کا قوم کا نمائندہ سفیر ادھر جاتا ہے, ان کا سفیر ادھر آ جاتا ہے, تو ایک سفیر پوری قوم کی نمائندگی کرتا ہے. تو جب عہد لیا تھا انبیاء سے تم نے میری مدد کرنا اس آخری رسول کی, تو قدرت نے اس عہد کو پورا کرنے کے لیے نسل اسحاق سے جو 1,00,000 سے بھی زیادہ نبی ہوئے, ان کے آخری حجت جو جناب عیسیٰ کو, تو خدا نے وہ اس کو آسمان پر اٹھا لیا, ان کو جو زندہ رکھا. اور اسماعیل کی نسل سے پیغمبر آخر ہے, اور جو 450 سال تک عیسیٰ کے بعد تقریباً ظاہر ہوئے, آپ کی نسل سے پیغمبر کے جو نمائندہ آخری ہے جسے امام مہدی آخر الزمان کہتے ہیں, ان کو زمین پر غائب رکھا, وہ ان کو نمائندہ ہے. تو آخری منزل پر یہ ظاہر یہاں سے ہوں گے, وہاں سے حضرت عیسیٰ آئیں گے. تو حضرت عیسیٰ انبیاء کے اس عہد کو جو ہوا تھا عالم انوار میں کہ مدد بھی کرنا, اس عہد کو پورا کرنے کی نمائندگی کے لیے وہ آئیں گے, اور آنے کے بعد پیغمبر کی نمائندگی کی مدد کریں گے, ساتھ اس زمین پر الہی نظام نافذ کرنے کے لیے. اس طرح وہ وعدہ پورا ہوگا. اور پھر اس کے بعد دوسری یہ کہ خدا نے جہاں ایک جانب یہ اعلان کیا ہے, تو وہاں ساتھ ساتھ کئی جگہ پر کئی آیتوں میں یہ بھی اعلان کیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میری زمین پر میرا نظام نافذ ہوگا. تو اب اس نفاذ کے لیے پھر کہتا ہے فانتظروا انی معکم من المنتظرین, تم بھی اس کا انتظار کرو, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. تو ظاہر ہے کہ درود کن پر بھیجتا ہے؟ درود آل محمد پر بھیجتا ہے. درود آل محمد پر بھیجے, انتظار کسی اور کا کرے؟ بالکل واضح ہے. تو خود اب سب سے اسی لیے فرمایا کہ سب سے افضل عمل جو ہے اس آنے والے کے انتظار کے, صبح و شام اٹھو تو انتظار تمہارے, یہ حدیث کے اندر ہے, انتظار کے افضل عمل سب سے. اس سے افضل عمل کون ہو سکتا ہے جس کام میں اللہ بندے کے ساتھ شریک ہو جائے, اور کام ہوا جی ہے کتنا بڑا کام. اور پھر یہ کہ وہ پھر ان ہستیوں سے بڑی کون ہستیاں ہو سکتی ہیں کہ جن پر وہ خود درود بھیجتے ہیں ہمارے ساتھ, کہتے تم بھی ان پر درود بھیج دو. تو درود تو ہم آل محمد پر بھیجے, انتظار کسی اور کا کرے, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. جن پر وہ درود و سلام بھیجتا ہے خداوند عالم جو ہے, تو انہی میں سے جو آخری آنے والا ہے جس کو امام آخر الزمان کہتے ہیں. تمام امت مسلمہ جو ہے ان کا یہ حدیث کثرت موجود ہے, پڑھیے بخاری میں, مسلم میں, تمام کتابوں کے اندر جو حدیث آخری آنے والی کی موجود ہے. تو جب وہ انتظار کر رہا ہے خدا بھی ہمارے ساتھ,
تو ہمیں بھی انتظار کرنا چاہیے، اور انتظار کرنے کے لیے ایک بات ذہن میں رہے کہ انتظار کرنا یہ نہیں ہے، انتظار کرنے کا مطلب یہ کہ وہ آئے گا تو وہ پاکیزہ نفس کو قبول کرے گا۔ اور آپ بھی ہم بھی بازار میں جاتے ہیں تو ملاوٹ کی چیز نہیں لیتے ہیں، جب ہمیں خالص چاہیے تو وہ آنے والا بھی مخلص چاہیے، خالص ایمان کے لحاظ سے چاہیے، ایسا نہیں کہ اس کے اندر دنیا کا خوراک کے منزل پر جو ہے وہ ہاں 400 جتنے ہو 313 ہو تو وہ اب یہ وہ بھی خالص چاہیے، اس کو چاہیے کہ جن کے پیٹ کے اندر حلال جاتا ہو، کسی مال نہ غصب کیا ہو، کسی انسان کا خون نہ بہایا ہو، تو یہ سب چیز وہ بھی پاک، وہ بھی خالص چاہتا ہے ہم نے۔ اور اسی لیے جو ہے، اور جو بات کو مکمل کرتے مختصر کرتے ہوئے، تو وہ جب آنے والا آئے گا تو یہ جو ایسے ہوں گے نا، تو وہ تو کوئی تو فضا کے اوپر پیدل چلتا ہوا جا رہا ہوگا، کوئی چند قدم چلے گا وہاں پہنچ جائے گا۔ تو اس لحاظ سے اور اس کے میں شرکت کے لیے اپنے نفس کو پاکیزہ کرنا، ایمانوی ترقی، ایمان کی ترقی، کریکٹر کو پاکیزہ کرنا ہوگا۔ اور ایسا میں نے یاد رکھی کہ یہ معصوم کا فرمان ہے، جن لوگوں کے درمیان تم رہتے ہو، تمہارا اخلاق، بیہیویئر، ہر ایک کی دکھ درد میں شریک ہونا، ہر ایک کی تکلیف میں کام آنا، تمہارا یہ اخلاق ایسا ہو کہ دیکھنے والا خود پہچان جائے کہ یہ کون ہے، اس طرح تمہارا کردار ہونا چاہیے۔ تو یہ کردار اگر ہو تو تب بھی وہاں قبولیت ہوگی، اگر یہ کردار نہیں ہوگا تو پھر قبولیت کی نہیں ہوگی۔ اب تھوڑی سی ایک چیز اور کہ یہ تو وہ کیفیت ہے جو کہ مسلمانوں میں انتظار کی ہے، ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا اور دوسری شریعتوں پہ، دوسرے مذاہب جو مسلمان نہیں ہیں یا جن کے پاس آسمانی کتابیں نہیں آئیں، مگر ان کے ابھی ایک ایسے شخصیت کا انتظار سب خبر ہے، نجات دہندہ کا انتظار ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رہیے کہ جو دوسرے اہل کتاب ہیں ان میں سے بھی، اور ان کے آپ جو ہے میں نے کہا کہ وید جو ہیں، 4 وید جو ہیں، اس کے متعلق بھی تو اس میں تو گرو نانک کے اشعار ہیں اس میں کہ یہ ان کو قرآن کو جو اس طرح سے کرو تو وید کی تعلیم آئے گی، تو وید کو اس طرح ان کی تعلیم جو وہاں تک موجود ہے ان کے۔ تو اب یہ کہ تمام جو مذاہب ہیں، ایک فطرت انسانی ہے، یہ ظلم سے تڑپتی ہو دنیا جو خود چاہتی ہے کہ زمین کے اوپر جو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک جملہ اور عرض کیجیے، یہ زمین جو ہے، یہ زمین اپنے رب کو پہچانتی ہے۔ جب رب کو پہچانتی ہے تو یہ زمین کا مزاج بھی چاہتا ہے کہ میرے اوپر اللہ کی عبادت ہو، فطرت زمین چاہتی ہے۔ جب فطرت کی زمین چاہتی ہے، فطرت کائنات چاہتی ہے، اور یہ نباتات، پودے، یہ سارے جو ہے، یہ آج تو شعور رکھتے ہیں، یہ تو آج تو بالکل واضح اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے مالک کو پہچانتا ہے۔ پودے جو ہے کہ جو پالتا ہے ان کو، وہ اگر کہیں درد ہو جائے، پریشان ہو جاتا ہے تو یہاں اس پر اثر ہوتا ہے، مشین سے اس کو ریکارڈ کیا گیا اس طریقے سے۔ جب یہ اس انسان محسن کو پہچانتے ہیں تو خدا کو کیوں نہیں پہچانتے جو ہے؟ تو یہ سب اللہ کے اصول کی پابندی، ہر ایک ذرہ بھی خدا کے لاء کی پابندی کر رہا ہے، قانون کی، درخت کر رہے ہیں، جانور کی فطرت کے اندر جو ان کے رہنے سہنے اصول بنا دیے ہیں، چیونٹی کے اندر ہو گئی ہے تو وہ اس کی پابندی کر رہے ہیں۔ تو کیا وہ نہیں چاہتے کہ ہم تو ہیں پالنے والے؟ ایک عجیب واقعہ، حضرت موسیٰ دعا کے لیے جا رہے تھے، تو دعا کے لیے جا رہے بارش کے لیے، تو دیکھا کہ چیونٹی چت جو ہے وہ دعا کر رہی تھی، تو کہا چلو واپس چلو دعا کر رہی، کہا کیا؟ وہ کہہ رہی پالنے والے ہم تو تیری حقیر مخلوق ہیں، تو نے رحمت کے پانی، ان گناہگار جو گناہ تیرے کر رہے ہیں، یہ کیا ان کی وجہ سے ہمیں بھی رحمت کی بارش سے محروم کرے گا؟ یہ دعا کر رہی تھی یہ زمین پر، تو اب وہ چیونٹی صدر موسیٰ کا واقعہ۔ تو جب یہ صورت ہے تو اب خدا اس کائنات کا ذرہ ذرہ چاہتا ہے کہ زمین کے اوپر الہی نظام نافذ ہو، تو اسی لحاظ اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے قدرت نے اپنی حجت کو چھپا رکھا ہے۔ اور پھر یہ ایک بات اور بھی بتا دیئے، قرآن نے اس کو نکالا تھا نا پہلے کو جو اپنے دربار سے نکال کر کہا یہ رجیم ہے، رجیم جس کو سنسار کیا گیا ہے۔ کہاں سنسار کیا گیا؟ بتائیے کوئی کہ قیامت کے دن اس کو پکڑ کے سنسار کیا جائے، کہاں بتا دیجیے کہیں؟ تو جب یہ خدا کہہ رہا ہے سنسار کیا گیا تو سنسار کب ہوگا؟ ابھی تک تو نہیں ہوا۔ تو پھر مان لیجیے کوئی ایسا وقت آنے والا ہے جہاں جب عدل اس کا نظام نافذ ہوگا اور جو گمراہ کرنے والے یہ جو ہے اس کو سنسار کیا جائے گا، اور وہی ہے کہ جس کے آنے کا پوری انسانیت نجات دہندہ کا انتظار کر رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک چیز اور بھی ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ظلم مختلف ممالک میں، جیسے ہم نے گفتگو پاکستان کی ہے پروگرام کے اوائل میں، کہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، روز دسیوں دھماکے ہوتے ہیں، ناحق جانیں جاتی ہیں، مطلب ہم ایک اسی الہی ذریعے کی جانب بڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہم چیزوں سے لوگ مایوس ہو گئے ہیں کہ ہر حکومت آتی ہے، وعدہ کرتی ہے ہم امن قائم کر دیں گے، یہ کر دیں گے وہ، مگر کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اور خالی پاکستان کی حد تک نہیں، پوری دنیا میں آپ دیکھیں، عراق میں دیکھیں، مصر میں دیکھیں، سیریا میں دیکھیں، لیبیا میں آپ نے دیکھا، بحرین میں دیکھیں، مطلب ہر جگہ پر بس نالہ و فریاد کی آواز ہے کہ خون بہہ رہا ہے، بھائی کو بھائی سے لڑایا جا رہا ہے، بس مظلوم یعنی استحصال، انسانیت کا استحصال ہو رہا ہے۔
تو اس کے اوپر کچھ اور روشنی ڈالیں گے سب ان چیزوں کا؟ بالکل لاجک ہے اس کا. یہ خدا کسی کو کم روزی دیتا ہے، محتاج ہے، اور کسی کو زیادہ روزی دیتا ہے. تو ذہن بھی اسی، وہ کہتا ہے میری عقل کی، تو عقل کس نے دی تجھے جی؟ اور جب تو تم سے خود واپس لے لیتا ہے پھر عقل کام کیوں نہیں کرتی ہے؟ کسی جو زیادہ دیتا ہے اس کا امتحان لیتا ہے اس کے دماغ کا، مزاج کا جی، جس کو کہ یہ کس طرح جو اکڑ جاتا ہے، فرعون بن جاتا ہے، مس یوز کرتا ہے میری قیمتوں کو. جس کو نہیں دیتا ہے اس کے صبر و تحمل کا امتحان. اور خدا کی عدالت پر تو اعتراض نہیں کر رہا ہے. اسی طریقے سے اگر کسی کو اقتدار دیتا ہے تو کتنا اچھا، وہ اس کو جس کو مال زیادہ دیتا ہے کتنا اس کا احسان ہے، وہ خود دے سکتا ہے محتاج کو، لیکن اس کے ہاتھ کے وسیلے سے پہنچانا چاہتا ہے کہ تاکہ یہ مزید ثواب کا مستحق ہو جائے. کتنا احسان ہے اس کا، یہ رزق اس کے ہاتھ سے پہنچا رہا ہے، وسیلہ بنا رہا ہے. تو رزق کے وسیلے بنا سکتا ہے تو خدا کیسے وسیلہ بنا وسیلے سے انکار اگر کیا جائے. تو اب اسی طریقے سے صاحبان حکومت جو ہوتے ہیں تو قدرت کتنا بڑا موقع دیتی ہے ان کو، صاحبان اقتدار کو، کہ کروڑوں انسان ہیں اور انسانیت کے لیے تم اگر تو کام کرو گے ان کی بھلائی کے لیے تو کتنا اجر تمہارے لیے جو ہے. اسی لیے اگر وہ نہیں اجر کرتا ہے تو وہاں جتنے ہوگا، جو غلطیاں ہوں گی وہ بھی انہی کی طرف جائیں گی. اور اگر وہ سب کے سب ان کے نیک ہوتے جائیں گے تو اتنا بڑا خدا مند عالم چاند سے عطا کرتی ہے صاحبان اقتدار کو کہ جتنے سجدے کریں اس کے شکر کے کم ہے کہ خدا کی بندوں کی خدمت کرنے کا. اور ایسا وہ نظام نافذ کہ غربت کو ختم کرنے کے لیے امیر المومنین میرے مولا جو ہیں وہ اس کے سامنے حلوہ پیش کیا گیا، لایا تو آپ نے کہا کہ میں کیسی تو اپنی زبان کو جو ہے تم سے آلودہ کر سکتا ہوں جب حجاز میں ایسے پیٹ موجود ہیں جن سے کھانا نہ موجود پایا جائے. علی ابن ابی طالب کے پاس جو ہے اپنا جو کھانا تھا وہ جو کی سوکھی روٹیاں تھیں جن میں تھیلے میں بند کر کے رکھتے تھے، مور لگاتے تھے اور اس کو پانی بھگو کے کھاتے تھے. حاکم وقت تھے، سب کچھ کر سکتے تھے. تو پوچھا تو کھانے میں بلایا مہمان کو تو ان کے لیے کہا نا آپ نے یہ روٹی، کہا کہ یہ مور کیوں لگاتے ہیں؟ کہ ایسا نہیں کہ بچے ان سوکھی روٹی کو روغن لگا دیتے، گھی لگاتے ہیں جی. اور اس کے بعد خطبہ دے رہے ہیں اور خطبہ دے کر آستین کو حرکت دے رہے ہیں. آستین کو حرکت دے، معلوم ہے کہ اس امیر المومنین کے پاس ایک ہی قمیض ہے جو آپ نے خود دھوئی ہے اور وہ ابھی اس کے بازو جو ہے خشک نہیں ہوئے، خود حرکت دے رہے ہیں. ابا ہے اتنے پیوند لگے ہوئے ہیں کہ فرماتے اگر میں کہوں گا کہ پیوند لگا تو کہاں پیوند لگا ہے، سب پیوند کی ہو جائے گی. وہ کھال ہے جس پر رات کو آرام کرتے ہیں. تو یہ بتایا. تو اب ایک نظام جو نظام حکومت جو دی تھی عادلانہ امیر المومنین کو مختصر عرصے کے اندر جو ہے اس میں اپنی ذات کو پیش کیا. اور وہی نظام عدل جو ہے وہ آخری ان کا پوتا جب آئے گا تو اس زمین پر اسی نظام کو نافذ کرے گا. اور اس کے بعد یہ کہ سونے سے آلودہ جو ہے اگر شام سے ایک شہر سے دوسری شہر میں سفر کرتی رہے گی تو اس وقت جو ہے کوئی اس کی آنکھ اٹھا کے نہ دیکھے گا. اور جب زمین چاہتی ہے، جملہ عرض کروں، جب زمین چاہتی ہے کہ اس میرے اوپر اللہ کا نظام نافذ ہو جی، جب زمین کا مزاج چاہتا ہے کہ میرے اوپر ظلم نہ ہو. اور یہ بھی روایت ہے کہ زمین جو ہے پہلا ناحق خون جو گرا تھا حابیل کا جو ہے اس ناحق خون کو اس نے جذب نہیں کیا. اب تا قیامت و خون کو جذب نہیں کرتی ہے انسان کو. تو یہ زمین کے اندر حص ہے جی، زمین کے اندر حصہ ہے تو یہ تو خالق کی بات ہے، اس کی مخلوق ہے کہہ دیا. تو اب زمین کے مزاج کے اندر ہے کہ میرے اندر میرے اوپر نظام عدل نافذ ہو. اور جب نظام عدل نافذ ہوگا اس کا آنے والا نجات دہندہ جس کے انصار وہ جب نافذ کرے گا تو حدیث کے اندر ہے پھر زمین کا کوئی حصہ بنجر نظر نہیں آئے گا، کوئی نمکین زمین نظر نہ آئے گی، پوری زمین سرسبز و شاداب ہو جائے گی، آباد ہو جائے گی خود بخود جو ہے. یعنی فطرت میں زمین بھی پہچانتی ہے کہ یہ اللہ کا نجات دہندہ ہے. تو ارے مسلمان زمین کا مزاج پہچانتا ہے کہ یہ اللہ کی حجت ہے اور تو نہ پہچانے اس آنے والے کو. دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جیسے کہ تسبیح ٹوٹ جائے اور دانے بکھر جائیں کہ آپ کس کو چنیں گے اور کس کو نہیں. مطلب اس طرح سے ایک ملک کے بعد دوسرے ملک اور دوسرے کے بعد تیسرے ملک میں وہ صرف اسی وجہ سے کہ عوام کی کا ہر طرف جتنے نظام ہے ناکام ہو جائیں. اور انسانیت پر ظلم جتنا تم کر سکتے ہو، انسان جو ہے وہ ظلم کرے اور کوئی جگہ نہیں. جمل الارض، زمین کہاں ہے، ایک ظلم سے چھلک رہی ہوگی اور ہر طرف سے تڑپ رہی ہوگی اور کوئی اس کی فریاد سننے والا نہیں ہوگا. جب ہر طرف سے مایوس ہوگی، تمہارے سارے نظام ناکام ہو جائیں گے تو اس وقت ہم اپنے آخری نجات کا جو ہے اس کو ظاہر کریں گے. اور ظاہر کرنے کے بعد زمین کو پاک کر کے اس کے بعد جو ہے زمین پوری سب کی سب سرسبز و شاداب ہو جائے گی اور اپنے پوشیدہ خزانوں کو ظاہر کر دے گی جو ہے. تو اب وہ ایسی چیز ہے کہ اس کا جب انتظار کر رہے ہیں تو قدرت اس وقت میں نے جو ہے خدا نے جو چاہتا ہے کہ میرا نظام نافذ ہو تو کہا کہ میرا نظام یہ نظام ہے جو اس کو دیکھو، یہ نظام تم نے نافذ نہیں کیا، اس سے نفرت کی. اور جو جن عجیب بات ہے جو نظام پہنچانے کے لیے آئے تھے تو ان میں سے ایک کو بھی کسی کو
تبھی موت دنیا سے نہیں رخصت دی. تم نے تو ان کو باری باری شہید کیا ہے, انبیاء کو بھی, ائمہ کو بھی آئے جو, تو ان کو تم شہید کرتے رہے, باقی نہ رہے. اور پھر 11 بھیجے, 11 بھیج کر تمہارا ٹیسٹ لے لیا کہ ہر ایک شہید ہوا کہ تبھی موت نہیں ہے. اور پھر اب اعتراض نہیں کر سکتے ہو کہ آخر کو غائب کیوں کیا, 13 ہونے نہیں تھے, لہٰذا 11 کو دکھا دیا, ٹیسٹ لیا تاکہ تمہارا اعتراض نہ رہے. تم نے قید و بند رکھا, زہر سے کیا, سب کچھ کیا, برداشت کرتا رہا. آخری کو میں پردہ غیبت میں رکھوں گا, اور پردہ غیبت میں رکھوں گا تو اب اعتراض نہیں کرو گے. اب تم بھی انتظار کرو کہ تمہارا کیا انجام ہوگا. اور جو مظلومیت سے زندگی بسر کر رہے ہیں ان کا یہ ہوگا کہ مطمئن رہو کہ ایک نجات دندہ آنے والا ہے. اور اس لیے انتظار کو فطرت انسانی میں انتظار ہے, پھر انتظار کو قدرت پیغمبر نے افضل عبادت قرار دیا ہے. اور جب انتظار ہوگا تو پھر انسان تیاری بھی کرتا ہے اپنے نفس کی پاکیزگی کے لیے. کہ آپ کے اگر کسی گورنر نے یا منسٹر بڑے گھر بلاتے ہیں تو فلاں دن آ رہا ہے تو گنتے رہتے ہیں کہ میرا پریزیڈنٹ آ رہا ہے, جی فلانا آ رہا ہے. اب اس سے پہلے گھر کو بھی آراستہ کرتے ہیں, سب کچھ آراستہ کرتے ہیں, اس کی شان استقبال ہو میرے ہاں. جب ایک انسان آنے والا ہو تو اس کا انتظار کرتے ہیں, دن رات سوچتے رہتے ہیں اور اپنے گھر کو سب کو آراستہ کرتے ہیں, ساری چیزوں کو. تو جس حجت خدا کے آنے کا انتظار کر رہے تو اس کے اپنے نفس کو باطن سے کیوں نہیں پاکیزہ رکھتے ہیں, اس کے لیے اپنے اخلاق کو کیوں نہیں پاکیزہ کرتے ہیں. تو یہاں اس کے آنے کا انتظار یہ کہ اپنے نفس کو پاکیزہ کرو, اپنے فکر کو پاکیزہ کرو, کردار کو پاکیزہ. یہ ان کے آنے کے انتظار کی تیاری جو ہے وہ یہ تیاری ہے کہ تاکہ جو ہے تم اہل ہو جاؤ کہ ان کے غلاموں میں شامل ہونے چاہیے. آپ ہمارے ناظرین کو جو مومنین کی ذمہ داریاں ہیں کہ کس طرح نفس کو پاک کریں, کس طرح سے معاشرت ہو, اس کے اوپر تھوڑی روشنی. مومنین کے لیے تو بات یہ ہے, تو میں نے عرض کر دوں کہ مومنین کے لیے پہلی چیز میں نے سب سے اخلاق ہے. اخلاق جو ایسی چیز ہے کہ جو آپ کے وقار کو بھی, اور حدیث ہے کہ قیامت دن نام عمل میں حسن اخلاق سب سے زیادہ وزنی چیز ہوگی. تو حسن اخلاق جو ہے وہ سیرت کی پاکیزگی ہے, فکر کی پاکیزگی ہے. تو رہتے ہوئے فرائض کا انجام دو ساتھ حرام خوراک سے محفوظ رہو, نجس خوراک سے ذہن میں رہے کہ خوراک ہی سے جو ہے فکر یہ اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, ذہنی جو اس کو خوراک ملتی ہے. تو اس سے پاکیزہ رکھیں اور اپنے کو انتظار میں یہ رہے کہ ہم نے نفس کو پاکیزہ کر. اور پھر یہ سب سے بڑا گنہگار کون ہے؟ فرما بڑا گنہگار جو دوسروں کو عیب تلاش کرتا ہے. تو جب اپنے عیب کو پاکیزہ کرنے میں لگا ہوگا تو موقع کہاں ملے گا دوسروں کو. تو سب سے بڑی چیز ہے کہ اپنے نفس کو پاکیزہ, حلال خوراک کھانا, اور کوشش رہے کہ کسی کو, اور فرمایا کہ روزانہ انتظار میں سانس ابھرتا رہے, اور لیٹ کرتا ہے اس کے لیے بھی حدیث ہے کافی. تو یہ انتظار کرنے میں فکر کو, کردار کو, اور یہ پاکیزہ کریں, حرام سے بچیں, ہر انسان کا احترام کریں, حلال کی روزی حاصل کریں. تیاری سب سے پاکیزگی کردار کی ہے اور فکر کی پاکیزگی ہے. یہ پاکیزگی اگر ہے تو پھر اس کے آثار عمل کے اندر نظر آتے ہیں. جب عمل کے نظر آئیں گے تو پھر یقیناً امید کی جا سکتی ہے کہ وہاں اس شرکت ہو جائے. ناظرین اکرام, گفتگو ہم نے کی عدالت در انتظار مہدی کے عنوان سے, اور یہ گفتگو تو ایسی ہے کہ اس پر جتنی گفتگو نہ کی جائے, یہ ٹاپک ایسا ہے اس پر جتنی گفتگو نہ کی جائے وہ کم ہے, مگر ہمارے دامن وقت میں اب اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے. تو انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں. جب تک کے لیے اپنے ہوسٹ علی موسوی کو اور ہمارے معزز مہمان جناب مشتاق حسین شاہی صاحب کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.